کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب اور باندھتے ہیں. کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ 7:03 پہ. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں, کہتے ہیں باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ. شامی جبہ یعنی وہ جبہ جو شام میں بنایا جاتا تھا, اس جبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے میں نماز پڑھتے تھے. اور یہ اہم باب ہے میرے بھائی, تھوڑا اس کو غور سے سنیے گا. شام اس وقت اسلامی ملک نہیں تھا. کیا تھا؟ غیر اسلامی ملک تھا. دارالاسلام نہیں تھا, اسلامی ملک نہیں تھا. وہاں پہ وہ جبہ بنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہن کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے. اور میرے بھائی الحمدللہ یہ دین میں بیان کیا کرتا ہوں کہ دین کے اندر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس زمانے میں بھی, اس زمانے میں بھی, ہر زمانے میں قیامت تک ہر جو بھی چیز آپ تلاشیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ چیز پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ ضرور وہ چیز پائیں گے. شام دارالحرب تھا, وہاں یہ کپڑا بنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے. بنانے والے دارالحرب تھا, بنانے والے مسلمان تھے میرے بھائی. کون تھے؟ غیر مسلم تھے. کیسے بناتے تھے؟ ایک روایت بھی آ رہی ہے کہ جب جس چیز کو وہ رنگتے تھے, کپڑے کو جو رنگتے تھے, اس میں پیشاب بھی ملا رہتا تھا. کیا ہوتا تھا میرے بھائی؟ یہ حدیث بخاری کی روایت ہے میرے بھائی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام اس کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے. دو چیز ہے, ایک تو یہ کہ ماکول اللحم, وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماکول اللحم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماکول اللحم. ماکول مطلب کھایا جانا یا کھایا جاتا ہے. لحم یعنی لحم تو سب جانتے ہیں, آپ لوگ مقیم ہے ماشاءاللہ, گوشت. تو اس کے پیشاب کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں, اکثر علماء کرام کہتے ہیں, اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشاب کو کیا کہا, وہ اگر آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. ماکول اللحم کا پیشاب, وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے. اس کا پیشاب پاک ہے. لیکن اگر غیر معقول اللحم ہے تو اس کا پیشاب پاک نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا یا صحابہ کرام پہنتے تھے جس میں پیشاب کے یعنی اس سے پیشاب سے وہ کپڑا یہ کیا جاتا تھا, کیا کہتے ہیں, رنگا جاتا تھا. تو دو چیز ہے, یا تو وہ دھل کر کے پہنتے تھے, اور دھل کر کے اگر آپ نے پہن لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, یا یہ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے یا معقول اللحم کا ہے اس لیے پہنتے تھے. اگر معقول اللحم کا ہے تو دھلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. المہم اس باب میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شامی جبہ پہنتے تھے. وہ جبہ پہنتے تھے جو شام میں بنتا تھا, جو شام دارالاسلام اس وقت نہیں تھا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الثیاب ینسجها المجوسی, اس کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے جو جس کو مجوسی کپڑا بنتا تھا. کون؟ مجوسی, آگ پرست, وہ بنتا تھا. لم یرا فیہا باسن, اس میں کوئی باس نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر کوئی مجوسی, کوئی غیر مسلم اگر کوئی کپڑا بناتا ہے تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں, اور اس کپڑے کو پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وقال معمر کہتے ہیں کہ رأیت الزہری, میں نے امام زہری کو دیکھا, یلبس فی ثیاب من ثیاب الیمن, یمن میں تیار کیا ہوا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام زہری پہنتے تھے. ما صبغ بالبول, جو کیا پیشاب سے رنگا جاتا تھا وہ کپڑا, وہ پہن کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. وصلی علی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے فی ثوب, ایک کپڑے میں, یعنی غیر مقصور, خام کپڑے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ پہن سکتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری